السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ بعد۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم سامعین، علماء کرام، تمام قسم کی تعریف و توصیفات خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد۔ محترم و مکرم صدر مجلس فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد عبدالحمید رحمانی ثناء علی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ الدکتور عبدالحلیم بسم اللہ مدنی حفظہ اللہ، مدیر التعلیم جامعہ سلفیہ بنارس، فضیلت الشیخ ابو ناصر رضا الحسن عارفی رئیس مدرسہ ہادہ حفظہ اللہ، و فضیلت الشیخ حافظ صغیر احمد سلفی استاذ جامعہ سریہ الحدیث مو حفظہ اللہ، و فضیلت الشیخ قاری عبدالوحید علیاوی حفظہ اللہ، و فضیلت الشیخ محمد انور حسین سلفی استاذ مدرسہ ہادہ حفظہ اللہ، و رونق اسٹیج موقر علماء کرام، ذیشان وقار اساتذہ اعظام مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا کے معزز ذمہ داران، بستی کے مخلص احباب و بستی کے قرب و جوار و اطراف اکناف سے لائے ہوئے مہمانان اعظام اور طلبہ کرام، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر، یعنی ہم تمام مسلمانوں کے اوپر احسان کیا ہے، لہذا اس موقع سے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بعدہ محترم و مکرم عزت معاب جناب انور علی عارفی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ مدرسہ احمدیہ سلفیہ کا بھی، جنہوں نے مجھ خاکسار کو اس 34واں سالانہ تقریری اجلاس میں دعوت دی، اور اسی طریقے سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں استاد محترم فضیلت الشیخ کمال الدین فیضی حفظہ اللہ، سابق استاد مدرسہ ہادہ، اور اسی طریقے سے حافظ و قاری امتیاز عالم تیمی حفظہ اللہ کا، اور دور دراز سے لائے ہوئے مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے وجود سے اسٹیج کو رونق بخشی اور پروگرام کی افادیت و مقبولیت میں غرا قدر اضافہ کا باعث بنے۔ محترم سامعین، علماء کرام، ہندوستان میں ضلع اعلیٰ شعبہ بہار یہ وہی سرزمین ہے جہاں مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی کا قیام ہوا، اور اس مدرسے کا نام مدرسہ احمدیہ سلفیہ ہے۔ محترم علماء کرام، یہ ایک دینی اجلاس ہے، اور میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس میں تعلیم و تعلم کے متعلق سے علماء کرام اور طلبہ اعظام کے روبرو ہوں۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ تمام ادیان و مذاہب میں اسلام واحد ایسا مذہب ہے جس کا پہلا ادیش، پرپوز، مقصد شکشا اور تعلیم، ایجوکیشن ہے، جس کی بنیاد شکشا، ایجوکیشن، تعلیم پر قائم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وہی جو نازل کیا گیا، اس کا ادیش، اس کا پرپوز، مقصد بھی ایجوکیشن، شکشا اور تعلیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحق کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ معلوم ہوا کہ پہلی وحی کی ابتدا، آغاز اور شروعات شکشا، ایجوکیشن، تعلیمی سے ہوا، جس کی تمام تر تعلیمات علم و حکمت پر مبنی ہے، اور اس نے روز زوال ہی سے تعلیم و تعلم کی لازوال بنیاد ڈالی، اور اسے تمام بنو انسان کے لیے لازمی جز بنا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا، طلب کرنا، یہ تمام مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کو
علم سے جڑے. اگر اپنے طالبات کو اپنے گھر کے اندر جو بھی طلبہ و طالبات ہیں، اگر آپ اس کا رشتہ علم سے نہیں جوڑتے ہیں تو آپ اس دنیا کے اندر بھی ناکام ہو جائیں گے اور کل قیامت کے دن ناکام ہو جائیں گے. کہ علم ہی وہ شے ہے جس سے غربت و افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے، سربلندی و سربراہی حاصل ہوتی ہے اور بے شمار دنیاوی فوائد کے ساتھ اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی تم میں جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اور اسی لیے مذہب اسلام نے یعنی علم حصول کے لیے مرد عورت کو مساوی قرار دیا اور کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا یہ تمام مسلمان مرد عورت کے اوپر برابر ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اگر ہمارے پاس کوئی لڑکا ہے تو ہم اس کو دینی تعلیم دیں اور اس کو دنیاوی تعلیم بھی دیں، بلکہ ہمارے یہاں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے درمیان برابری اختیار کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے اندر ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اسے وہ کلام وہ بات سکھلایا جسے وہ نہیں جانتا تھا یا جس کے ذریعے سے وہ بات کرتا ہے. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام و صحابیات تعلیم کی اسی اہمیت و عظمت کے پیش نظر مختلف علوم و فنون کے حصول میں دلچسپی لیتے تھے، اور علوم و فنون میں صحابہ و صحابیات کا جو مقام حاصل کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اسلام میں عورتوں کے لکھنے پڑھنے کی ممانعت ہوتی تو صحابیات کا وہ علم و فضل میں اتنا مقام اور اعلیٰ مقام نہ ہوتا. اور صرف یہی نہیں، احکام و شریعہ میں اور دینی روایت میں صحابیات کا درک حاصل تھا، بلکہ شاعری اور طب و جراحت تجارت جیسے علم و فنون میں صحابیات کا عبور حاصل تھا. علم کی برتری نہ ہونے نہ جاننے والے پر مثال کے طور پہ ہم بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو علم نہیں دیا ہے، یا مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ چیز جانتا ہے تو ان کو چاہیے اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص جاننے والا ہے اور کوئی جاننے والا نہیں ہے تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسلامی تعلیمات اور جدید سائنسی ترقی نے بھی علم کی ترقی کو برتری قرار دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں علم کی برتری اور اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے، اور علم کا حصول اور اس کی تلاش اسلام میں نہ صرف جائز بلکہ مطلوب قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تلاش کو ترغیب دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کو حاصل کرنا یہ تمام مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض قرار دیا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا تلاش کرنا اسلامی معاشرے میں ایک بنیادی فریضہ ہے. اس ترغیب نے مسلمانوں کو سائنسی تحقیق اور ترقی کی طرف راغب کیا ہے، اور اسلامی تاریخ میں بہت سارے عظیم سائنسدانوں نے اپنی تحقیق اور تخلیق کے ذریعے سے علم کی دنیا میں نمایاں کردار ادا کیا. مثلا ابن سینا اور الرازی جیسے علماء نے طب، ریاضی اور دیگر میدان میں سر انجام دیے ہیں. اور یہ علم کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے طالب علم کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتلا دوں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو علم کو سیکھے اور اس کو سکھلائے، اور اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انفع الناس، کہا کہ خیر الناس انفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو فائدہ پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اور اس سے بہتری اور اس سے بہتر یعنی تجارت یا اس سے بہتر کاروبار کوئی نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کہیں مدرسہ بنا دے، اگر کہیں آپ مسجد کے قیام کر دے جہاں پہ روز ہزاروں تعداد میں طلبہ کرام تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو یہ سب سے بہترین بزنس ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس انفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کا زیادہ فائدہ ہو. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کے متعلق فرمایا کہ من سلک طریقا
यल्तमिस फीहि इल्मन सल्लल्लाहु तरीक़न इलल जन्नह, कि जो शख्स इल्म दीन की तलाश में कोई रास्ता चले तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्तों को हमवार कर देता है और आसान कर देता है। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और फरिश्ते तालिब इल्म से खुश होकर उसके लिए अपने बाजू को बिछा देते हैं, और आसमान ज़मीन की सारी मखलूक यहाँ तक कि मछलियाँ भी समुद्र के अंदर तालिब इल्म के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करती है। तो मालूम ये हुआ कि अगर हम अपने लड़के को, अगर लड़की को चाहिए कि हम इल्म दीन यानी उसको दीन से जोड़े, अगर हम अपना रिश्ता दीन से जोड़ेंगे तो अल्लाह ताला हमें हर चीज़ में कामयाबी अता करेगा। और हमको ऐसा इल्म नहीं होना चाहिए जिस इल्म के ऊपर हम मुतकब्बिराना अंदाज में पेश होए और लोगों को सामने ये करे तो ये भी चीज़ जायज़ नहीं है, बल्कि आप माजी के औराक की गर्दानी करें, तब आपको मालूम होगा वही फिरौन जो अपने आप को इल्म के अंदर इतने मगरूर हो गए और तकब्बुराना अंदाज के अंदर कहा कि अना रब्बुकुमुल आला, क्या लोगों मैं तुम सबका सबसे बड़ा रब हूँ, ये इल्म के मुतकब्बिराना अंदाज था। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा, कि आप फिरौन के पास जाइए, वो सरकशी करता है और हद से तजावुज़ करता है और अपने आप को वो रब बना बैठा है और अपने आप को खुदा बना बैठा है। और उसकी दूसरी मिसाल कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाए, तो सिवाय इब्लीस के सब लोगों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला ने पूछा, या इब्लीस मा मना का, क्या इब्लीस तुझे किस चीज़ ने मना किया कि तू आदम अलैहिस्सलाम की सजदा न करे? तो कहा अना खलक़तहू, कहा कि अना खैरुम मिन, कि मैं इससे बेहतर हूँ, और आपने हमको आग से पैदा किया है और आपने उसको मिट्टी से पैदा किया है, तो आग का काम है जलाना और मिट्टी का काम है जलना, तो हम कैसे उनकी सजदा करें? यानी अगर आपके पास इल्म हो जाए तो आप इस तरह से कोई ऐसे कलमात को, कोई ऐसी चीज़ को आप अदा ना करें, और जिससे क्या होगा कि आप इस दुनिया के अंदर नाकाम हो जाएंगे। जिस तरह से अगर आप तारीख की ओर गर्दानी करें, तब आपको मालूम होगा नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ बुलाते रहे, यहाँ तक कि चंद लोग ईमान लाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग ईमान लाए हैं उनको आप अपने कश्ती के अंदर सवार कर लीजिएगा। मोहतरम सामीन कराम, ऐसा ही हुआ जब अल्लाह की जानिब से आज़ाद दिया गया तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा इरकब माना, कि तुम मेरे साथ चढ़ जाओ, मेरे साथ इस कश्ती के अंदर सवार हो जाओ। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा सआवी इला जबल, कि मैं एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा जिससे पानी भी हमको छू नहीं सकता। तो सामीन कराम, अगर आपके पास इल्म हो और उस इल्म के अंदर अगर आपके पास मुतकब्बिराना अंदाज हो, अगर आप मगरूर हो जाएंगे तो अल्लाह ताला आपको इस दुनिया के लिए इबरत बना करके रख देगा। जिस तरह से मिसाल फिरौन और क्या कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम के बेटे और इसी तरह से इब्लीस का है। तो सामीन कराम, कहने का मतलब यह है कि हम इल्म हासिल करें और उस इल्म को हम दूसरे तक भी रसाई करें, उसको पहुँचाएँ, क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और फरमाया कि बल्लगू अन्नी वलौ आया, कि अगर आपके पास एक ही चीज़ पहुँचे तो आपको चाहिए वो चीज़ अपने अहबाब के पास, अपने दोस्त रिश्तेदार के पास पहुँचाए, ताकि लोग वो चीज़ अमल करें। क्योंकि हम जो है वरसतुल अंबिया है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमाए कराम के नबी के वारिस है। तो हमारा काम है कि हम हर वो काम, हर वो चीज़ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक अमल करें। अगर हम अमल करेंगे तो हमारी कामयाबी है, अगर हम अमल नहीं करते हैं तो हमारी नाकामयाबी है। और इसीलिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के सबसे जो पहले वही उनके ऊपर जो नाजिल किया गया, तो उनका पहला उद्देश्य यही था कि सबसे पहले लोग तालीम हो, यानी शिक्षित बने। अगर आपके पास शिक्षा नहीं होगा, अगर आपके पास तालीम नहीं होगा, तो आप अपनी फरियाद, अपनी बात हुकूमत तक कैसे पहुंचाएंगे? आप अपनी बात को कैसे रखेंगे? इसके लिए शिक्षा होना ज़रूरी है और इसके लिए एजुकेशन होना ज़रूरी है। बगैर आप एजुकेशन और बगैर तालीम को आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप अपने सलफ़ के औराक को गर्दानी करें, अगर आप उनकी किताबों को पढ़ें, तब आपको मालूम होगा उन्होंने इल्म के लिए किस तरह से जुस्तजू और मेहनत किए, तब इस मकाम पर पहुँचे हैं। आप लोगों ने शेख मोहम्मद रहमानी हफ़िज़ुल्लाह के ख़िताब को सुना, उन्होंने ऐसे ऐसे तारीख़ की यहाँ पे बतलाया जो हम लोगों के इल्म में नहीं था।
تو ہمیں ضرورت اس بات کا ہے کہ ہم اپنے مدارس کا، اپنے مساجد کا تحفظ کریں۔ اگر جب ہم نمازی خود نہیں بنیں گے، ہم نماز خود نہیں پڑھیں گے، ہم علم کے مطابق عمل خود نہیں کریں گے، تو بظاہر لوگ ہمارے اوپر طرح طرح کے الزام اور طرح طرح کے الزام لگائیں گے۔ اور اسی طرح سے چند دن پہلے ہمارے نیپال کے اندر بھی جو ہمارے نیپال کی پردھان منتری ہے سشیلا کارکی، انہوں نے بیان دی کہ اسلام کے اندر عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو وہاں کے مسلمان کمیٹیوں نے ایکتا ہو کر ان کی آواز کو لگایا اور کہا کہ یہ اسلام سے پہلے کا معاملہ ہے، اسلام کے بعد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو اسلام کی جو دھارمک گرنتھ ہے قرآن مجید، ان میں سورۃ النساء یہ عورت ہی کے نام سے سورت کو نازل کیا گیا ہے۔ اور کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہ جب زندہ گاری لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ تو کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی۔ یہ اسلام آیا تو ان کو مقام دیا۔ اگر اسلام میں کسی کے پاس ایک بیٹی ہے، اگر دو بیٹی ہے، اگر ان کی وہ خدمت کرتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے، پڑھاتا لکھاتا ہے، تو جنت میں جس طرح سے یہ انگلیاں ہیں ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ اسلام کی برتری اور ان کی افضلیت ہے۔ اور آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدرسہ کے ذمہ داران کو ہر آفات اور بلا سے بچائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ہم تمام مسلمانوں کو اسلام پہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کی خیر پہ خاتمہ ہو۔ دعا کریں الحمد للہ رب العالمین۔